اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور پردے میں میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کریم کا لا تعداد مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک، پھر آخری عشرہ، پھر تا کراتے ہیں، اور آج 27 کی رات ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ بڑے خوش نصیب وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ کریم اپنے گھر میں آنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے، شب قدر کے لیے جو سورت نازل ہوئی اس کا شان نزول، شب قدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، اور شب قدر کے لیے میرے اور آپ سب کے آقا مالک و مختار غیب دان نبی علیہ السلام نے کیا نشانی بیان فرمائی ہے کہ جس رات یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں تو سمجھ لو تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے بہت سارے ذکر کیے ہیں، اتنے ہیں کہ شاید ہم فقط شان نزول پہ بیٹھ جائیں تو جو آپ کا وقت ہے یہیں ختم ہو جائے، اتنے مختلف شان نزول ہیں۔ بہرحال ہم جس شان نزول کی طرف بھی چاہتے ہیں اس میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے آقا دو جہاں
سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے. یہ ہر شان نزول میں یہ بات نظر آتی ہے، ہر شان نزول میں یہ بات. ان میں سے کچھ کا ذکر میں اختصاراً کرنا چاہوں گا. وقال كعب الأحبار رضی اللہ عنہ كان رجلا مالكا في بني اسرائیل. سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کو رکھ رہے ہیں. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجلا مالکا فی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا اور نہایت ہی اعلیٰ خصلت، اعلیٰ سیرت، نہایت ہی اچھا انسان تھا وہ شخص. اپنے زمانے کے نبی علیہ السلام کی امت میں سے بڑی خوبصورت سیرت کا مالک تھا، حالانکہ وہاں کی سلطنت کا بادشاہ بھی تھا. اتنا اللہ کا پیارا بندہ تھا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّ زَمَانِهِمْ. اللہ کریم نے اس بادشاہ کے زمانے میں جو اللہ کا پاک پیغمبر تھا اس کی طرف وحی نازل فرمائی، اس کی طرف کہ اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو بادشاہ ہے نا یہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، باوجود اس کے کہ بادشاہ ہے لیکن پھر بھی میرے سامنے جھکا ہی رہتا ہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے. آپ اس بندے سے پوچھیں کہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے تیری کوئی خواہش ہے جس کو ہم پورا کریں. اسی جملے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا کتنا رتبہ ہوگا کہ ایک نبی علیہ السلام کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی خواہش ہو، رب فرما رہے ہم پوری کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بندے کو پیغام بھیجوایا بادشاہ وقت کو کہ خالق لم یزل فرما رہا ہے اگر تیری کوئی خواہش ہو، اگر تیری کوئی خواہش ہو تو ہم اس کو پورا کر دیں گے، تو صرف زبان سے خواہش کا اظہار کر دے، رب اس کو پورا فرما دے گا. جب اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ پیغام اس بادشاہ تک پہنچتا ہے تو اس نے بس ایک ہی جملہ بولا، یا ربی، اے میرے رب، اے میری تو ایک ہی خواہش ہے، میری تو ایک ہی خواہش ہے، میرے پاس مال بھی ہونا چاہیے، میرے پاس میری اولاد بھی ہونی چاہیے جس کو میں تیرے راہ میں بھیجتا رہوں، بس وہ تیرے دین کے لیے جہاد ہی کرتے ہیں. اس کے سوا یا اللہ مجھے کوئی خواہش نہیں، اس کے سوا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. بس اس نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی. مالک تو پہلے ہی فرما چکا تھا تو بس خواہش کر ہم پورا کر دیں. فرزقہ اللہ الف ولد، فرزقہ اللہ الف ولد، رب نے اس کو 1000 بیٹا عطا فرمایا. آپ کہیں گے ایک بندے کا 1000 بیٹا، کئی 100 سال جو ان کی عمر ہوتی تھی، کئی 100 سال، کئی 1000 سال ایک بندے کی عمر ہوتی تھی. اور پھر کئی شادیاں ان کی شریعت میں جائز ہوتی تھی. ہماری میں 4 تک ہے نا، ان کی شریعت میں سینکڑوں کی تعداد تک جائز ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد تک جائز ہوتی تھی. فرزقہ اللہ الف ولد، تو رب نے کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 1000 بیٹا. جوان ہو گیا، مال تو ویسے ہی بادشاہ وقت تھا. بس اس نے کیا کیا؟ اپنا ایک لشکر تیار کیا، ایک بیٹے کو اسی لشکر کا امیر مقرر کیا، جاؤ اللہ کے دین کی خاطر لڑو. پورا ایک مہینہ وہ لڑتے حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں کیا ہو گیا، اس نے دوسرا لشکر بھیجا، اس کے ساتھ اپنا اور بیٹا بھیجا، تیسرا لشکر بھیجا، اس کے ساتھ اپنا اور بیٹا بھیجا. اللہ حضل قیاس
1000 لشکر اس نے بھیجا. اپنے ہر بیٹے کی میت میں ایک لشکر تھا. 1000 بیٹے تھے. ہر بیٹے نے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک پورا مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا, مہینے کے بعد وہ شہید ہو جاتا. اللہ کی راہ میں جہاد کرتا, مہینے کے بعد وہ کتنی بڑی عظمت والا وہ باپ ہوگا جس نے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرا دیے. اس کے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, باوجود اس کے والملک مع ذلك قائم اللیل وصائم النہار. بادشاہ کی اپنی سیرت کیا تھی؟ 1000 بیٹے تو رب کی بارگاہ میں شہید کرا دیے ہیں, اس کی اپنی حالت یہ تھی قائم اللیل وصائم النہار. وہ ہر رات کھڑے ہو کے رب کی عبادت کیا کرتا تھا, وصائم النہار ہر روز ہی روزے کے ساتھ جڑا رہتا تھا. اب جب اس کا ذکر ہوتا ہے نا, بس اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا, اس جیسا نیکوکار بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا جس نے 1000 بیٹے 1000 مہینوں میں جہاد کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں کیا کرا دیے ہیں؟ شہید. اور جو مال لگا ہوگا, جو ساتھ اور فوج بھیجی ہے, اور اپنی حالت یہ تھی کہ دن رات اللہ کی راہ میں رات کو قیام کرتا, ساری رات کھڑا ہو کے نماز پڑھتا, اور دن کو روزہ رکھتا, اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والا. اس کی اپنی حالت یہ, اور 1000 بیٹے 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. بس یہ تمنائیں اٹھ رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں, ہم کیسے اس بنی اسرائیل کے شخص کی نیکی کا مقابلہ کر پائیں گے, ہماری تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے, ہمارے تو اتنے بیٹے بھی نہیں ہیں, 1000 بیٹا کون شہید کرائے گا, جب ہے نہیں تو شہید کیسے ہوں گے. مالک یہ بنی اسرائیل والے اس امت سے کیا نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں, یا قیامت کے دن جب اس بندے کا نام عمل کھولا جائے گا تو جب اس کی حالت پیش کی جائے گی پھر یہ امت تو پیچھے رہ گئی. بس یہی امت کا غم و فکر جاری تھا. احکم الحاکمین کے جلال کو مسیح جلال آتا ہے, احکم الحاکمین کی رحمت مسیح برستی ہے. جناب جبریل کو بھیجا, محبوب پریشان نہیں ہونا, اس نے تو 1000 سال کی مشقت اٹھائی ہے, آپ کی برکت سے آپ کی امت کو ہم ایسی رات عطا کر دیتے ہیں, وہ صرف ایک رات میری عبادت میں گزار لیں. اس شخص کے 1000 بیٹیوں کی قربانی سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہم اس سے بھی زیادہ جواب اندازہ لگا. یہ میرے آقا کا فیض ہے, میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا کمال کمالات مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ایک چھوٹا سا. میرے آقا امت کے لیے غمگین ہوتے ہیں, میرے آقا امت کے اعمال کہ قیامت کے دن اس کا مقابلہ کیسے. رب فرماتا ہے پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہو, ہم اس کا حل عطا فرما دیتے ہیں. کہاں 1000 بیٹا شہید کرانا, 1000 مہینے تک جہاد, اس کی مشقتیں اور اس کے جناب والا اخراجات اور اس کے ساتھ فوج, اور 1000 مہینے تک خود ساری رات 1000 مہینے ساری رات 83 سال کچھ ماہ کا عرصہ اس بندے نے ہر رات اللہ کی عبادت میں گزاری, اور ہر دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے گزارا. اور ہم اس کے برابر نہیں ہو رہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ان کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے. اب کتنی زیادہ ہے اس کو رب جانتا ہے, یہ تاجدار مدینہ جانتے ہیں.
نہ مفسرین کے قلم پہنچے، نہ ان کی عقلیں پہنچی، نہ ان کا علم پہنچا، سب نے کہا یہ جو لفظ خیر ہے نا، خیر من الف شاہ، اس کی کما حق ہوں جو حقیقت ہے رب اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، رب اور رسول کے سوا یہ ایک مرتبہ کا واقعہ۔ اور ایک اور واقعہ، رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن ارشاد فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے ایک شخص گزرا انہو علیہ السلام ذاکر رجل من بنی اسرائیل، سرکار علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں اسمہ شمسون لبس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، سرکار نے فرمایا اس بندے نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد ہی پورے 1000 مہینہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے؟ جہاد کیا ہے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار سے یہ جملہ سنا تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے آقا مولا، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، اس بندے کا مقابلہ نیکیوں میں ہم کیسے کر پائیں گے؟ اچھا یہاں پہ ایک جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، پہلی روایت یہ روایت، اس کے علاوہ جتنے شان نزول ہیں ان سب میں صحابہ کی سوچ کو آپ نے دیکھا؟ سوچ کیا تھی؟ ہم تو ان سے نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، سمجھے نہیں ہیں آپ؟ اسلاف اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں، وہ مقابلہ ضرور کرتے تھے لیکن نیکیوں میں، مقابلہ ضرور کرتے تھے لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں۔ ایک ہم ہیں دنیا کی دولت میں ہمارے مقابلے، فلاں کی ایسی کوٹھی ہے تو میری ایسی ہوگی، اس کی ایسی گاڑیاں تو میری ایسی ہوں گی۔ کتنا سوچ کا فرق پڑ گیا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیک کاموں میں، اللہ کی عبادت میں ہی دوسروں سے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں اتنی طویل تھی، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب ہم پھر اس کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایسے ہی بات چل رہی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار کا صدقہ امت پہ کرم فرما دیا۔ جناب جبریل آئے اور یہی صورت لے کے محبوب ان کو آپ فرما دیں آپ کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس بندے سے نیکیوں کا کیسے مقابلہ کریں گے، بس آپ ان کو فرما دیں ایک کام تم کر لو، اللہ تمہیں اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے اتنی زیادہ نیکیاں دے گا جس کو صرف رب رسول ہی جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس کے 1000 مہینے کا جہاد ایک طرف ہے، تاجدار مدینہ کی نسبت کا فیض تو دیکھو، پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو میرے آقا کو کہتے ہیں ہمارے جیسے آقا بشر ہے معاذ اللہ۔ وہ پاگل اور نبینے اور اندھے، دیکھ تو صحیح، ایک بندہ 1000 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ایک بندہ نے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرا دیے، 1000 مہینہ اس بندے نے ساری رات نمازیں پڑھی، سارے دن روزے سے رکھے، تو کہتا ہے نبی علیہ السلام میرے جیسے ہیں، اور نبی نے میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں آیا، یہاں سرکار کی نسبت ہی تو کام دے رہی ہے۔ فرمایا 1000 بیٹے قربان کرانے کی ضرورت نہیں، 1000 مہینے کھڑے رہنے کی، 1000 مہینے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک رات تم جاگ لو، سرکار کا صدقہ رب فرماتا ہے ان سے زیادہ نیکی اور میں عطا فرما دوں۔ جبریل آ گئے، آپ کا رب فرما رہا ہے بس ایک رات جاگ لیں، اس بندے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما۔ تیسرا شان نزول،
ذکر خیر چل پڑا. عابد کس کو کہتے ہیں؟ عابد یہ سرکار کی مجلس میں ذکر چل رہا ہے. اب اس کا تعین کیا گیا، بتایا گیا کہ عابد وہ ہے جو 1000 مہینہ دن رات اپنے رب کی کیا کرے. فرمایا تم سے پہلی جو امتیں تھیں کسی بندے کو عابد کا لقب اس وقت ملتا تھا جب وہ پورا 1000 مہینہ اللہ کی. جب سنا صحابہ نے تو پھر پریشان، پھر ہم تو عابد ہی نہ ہوئے، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، ہماری تو اتنی 1000 مہینہ جو دن رات رب کی عبادت میں بسر کرتا اس کو کہتے، لقب دیتے یہ عابد ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے پہلے والی قوموں میں یہ عابد ہو گیا. جیسے آپ کے ہاں لقب ہے نا، یہ مفتی ہو گیا، یہ حافظ قرآن ہو گیا، یہ عالم شریعت ہو گیا ہے، لقب ہے نا. تو ہر کام کے لیے پیچھے کچھ عرصہ لگتا ہے، پیچھے کچھ. حافظ قرآن کو دیکھ لو تو کتنے مہینے وہ دن رات محنت کرتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب حافظ ہے. اسی طرح مفتی کو دیکھ لو، زندگی کا شاید آدھے سے بھی زیادہ حصہ اس کا کتابوں پہ گزر جاتا ہے، آدھے سے بھی شاید زیادہ حصہ کتابوں کے ریسرچ پہ، اسلام کی ریسرچ پہ گزرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ مفتی ہے. اللہ حاضر قیاس. تو اسی طرح اس زمانے میں کسی کو عابد کب کہتے تھے آپ نے بتانا؟ جب کو 1000 مہینہ دن رات رب کی ذکر چل رہا ہے. تاجدار مدینہ کی بارگاہ اور صحابہ ہو گئے، یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی چھوٹی، ہماری تو. پھر ہم تو عابد نہ ٹھہرے، ان کی طرف نسبت کریں جو اصطلاح وہاں استعمال ہوتی تھی. بس یہ گفتگو چل رہی تھی تو جناب جبریل آ جاتے ہیں. جناب محبوب آپ کی نسبت جو ہے، ان کو 1000 مہینے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی نسبت کا یہ فیض ان کو پہنچے گا الی یوم القیامہ. لوگ فیض لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. جو اپنے جیسا سمجھتا ہے نا، اپیل ہے اس سے، عرض ہے کہ پھر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب لینے کے لیے 1000 مہینے عبادت کر. سرکار کی نسبت کا تو فائدہ کوئی نہیں نا. آپ سے تو فیض ملتا، یہ تو آپ کا صدقہ ہے، یہ تو آپ علیہ السلام کا صدقہ ہے. پھر 1000 مہینہ کر عبادت دیکھیں گے کیسے گزرتی ہے. پہلی شان نزول والی روایت پر کر نہ عمل جرت ہی نہیں ہے. نہ 1000 بیٹے ہوں گے، نہ ہزاروں جا کے 1000 مہینہ شہید ہوں گے، نہ تو اس کے برابر. اوے یہاں اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا اگر نسبت مصطفیٰ نہ ہو تو. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر تاجدار مدینہ سے نسبت نہ ہو، ناممکن ہے، محال قطعی ہے کہ کوئی اس بندے کے، اس بادشاہ کے برابر بھی ہو جائے. اور فرمایا پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ نسبت میں تم آ جاؤ، ایک رات دے دینا، اس سے بھی زیادہ جو ثواب ادا فرما دے. تو پھر نسبت رسول کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک فیض رسول جاری ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ قرآن، یہ رمضان، یہ شب قدر الی یوم القیامہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا یہ الی یوم القیامہ تاجدار مدینہ کا فیض پوری امت کو ہی پہنچتا رہے، پوری امت کو ہی. وما بعدہ، اور قیامت کے بعد بھی فیض ہے. جو لیلۃ القدر کو پانے والا کھڑا ہوگا نا تو پھر اس کی شان ہی نرالی ہوگی نا قیامت کے دن. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بس آخری شان نزول میں عرض کریں گے، اس کے بعد اگلے پوائنٹس کی طرف انشاءاللہ ہم لوٹیں گے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والے خوش نصیب مسلمانوں، ذرا غور کرنا. وکیل کان، کہا گیا جناب سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے حکومت فرمائی 500 شہر،
500 سال تک آپ تخت پہ تشریف فرما. کتنا عرصہ؟ 500 سال. اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی 500 سال بھول رہے ہیں 500 مہینے 500. جناب سلیمان علیہ السلام 500 مہینے آپ نے بادشاہت فرمائی, اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے 500 مہینے کیا فرمائی؟ بادشاہت فرمائی پورے ورلڈ پہ. پورے ورلڈ پہ میرے آقا کریم کی نسبت رکھنے والوں فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَمَلَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِمَنْ أَدْرَكَهَا خَيْرٌ مِّن مِلْكِهِمَا. فرمایا جو صرف لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کر لے, ادھر کی 1000 مہینے کی سلطنت سے ہم اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے. آپ کہیں گے سلطنت پہ بھی ثواب ہوتا ہے. جب سلطنت کو قرآن و حدیث کے مطابق چلایا جائے تو سب سے بڑا ثواب لینے والا بادشاہ وقتی تو ہوتا ہے, خلیفۃ المسلمین ہی تو ہوتا ہے. فرمایا 500 سال اللہ کے اس پیغمبر نے, 500 ماہ اللہ کے اس پیغمبر نے, اور 500 ماہ اللہ کے اس پیغمبر نے حکومت کی, اور اسلام کے قوانین کے مطابق فرمایا جتنا حکومت کی وجہ سے اجر ملا ہے, مصطفیٰ کا صدقہ تو دیکھو, مصطفیٰ کی نسبت تو دیکھو. فرمایا امتی سرکار کا ہو, ایمان صحیح ہو, عقیدہ درست ہو, صرف ایک رات میں چلا ہے, ان کی اس ساری حکومت کے اجر و ثواب سے زیادہ رب اس کو ثواب فرما دے. اس کا مختصر سا شان نزول ذکر کیا. اب ہم اس طرف آئیں گے کہ یہ جو رات ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا؟ لیلۃ القدر کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے قرآن کو آسمان سے, بے شک ہم نے قرآن کو آسمان دنیا کی طرف, آسمان لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا. وہاں سے نجمن فنجمن تھوڑا تھوڑا کر کے سرکار کی بارگاہ میں قرآن اترتا رہا. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور میرے عام بندو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عام مسلمان کو وما ادراک ما لیلۃ القدر, عام مسلمان کو خطاب ہے کہ تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کی شان و شوکت کیا ہے. شان و شوکت خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو جو لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لیتا ہے. پھر عبادت بھی کتنی درکار ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ سرکار کی رحمتیں دیکھنا. سرکار دو جہاں نے کسی کو خالی چھوڑا ہی نہیں ہے, بس بندے میں تھوڑی سی بندے ہونے والی صفت ہونی چاہیے. اتنی تو ہو نا, بندہ رب کو جھکنے والا تو ہو نا. ایک بندہ بالکل ہی اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تو پھر قسمت کو رو. اب لیلۃ القدر کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو؟ بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ کس مہینے میں ہے, کس, ہم تو 27 میں پکے ہوئے ہیں, 27 جاگ لیے تو لیلۃ القدر پا لی ہے. اس سوال کا جواب آ رہا ہے حدیث کی روشنی میں. آج آ کے جب احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے, دلائل سمیٹے جاتے ہیں, تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ یہ پورے سال میں آتی رمضان میں ہی ہے لیلۃ القدر آتی. پھر اختلافات شروع ہو گئے, پھر دلائل کو سمیٹا گیا احادیث کی روشنی میں. اس بات پہ اتفاق ٹھہر گیا کہ آتی رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہے. پھر مزید آپس میں روایات آپس میں ٹکرائی کہ کب ہے. کوئی کہہ رہے ہے روایت میں 22 کی رات, اور 24 کی رات, اور 25 کی رات. کس رات میں اس کو تلاش کریں؟ تو جب کھنگالا ذخیرہ احادیث کو علماء نے, مفسرین, محدثین نے, شیوخ نے, یہ ان کی بات ہے جو گزر گئے ہیں, ہمارے جیسوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ان کا
یوں سمجھے جو انہوں نے سارا کچھ تیار کیا نا اس کو کھا ہی لیں تو ان کی بڑی ہمت ہے. سارا کچھ وہ کر گئے. ہم تو صرف کھانے والے ہیں، لیکن ہماری قسمت ایسی کہ ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. جو مشکلات تھیں دین میں وہ بزرگان دین برداشت کر کے چلے گئے. جو مسائل تھے، جو پریشانیاں تھیں، وہ ساری انہوں نے اٹھا لی. ہمیں تو گویا تیار کر کے ملا ہے، لیکن ہماری حالت یہ کہ ہم تیار کو لینے سے ہی دور بھاگتے ہیں. غفلت اتنی ہے. اللہ ہمیں بیداری عطا فرمائے. پھر دلائل کو اکٹھا کیا، احادیث کو ان کے راویوں پہ کلام کیا، آپس میں دیکھا تو بات یہاں جا پہنچی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. آخری عشرے کی بس یہاں آ کے ہر کوئی چپ کر گیا. اس سے آگے کوئی نہیں بولتا، اس سے آگے کوئی نہیں بولتا. کیوں؟ کہیں حدیث میں 21 کی رات فرمایا جا رہا. ایک بندہ آیا نا، بوڑھا تھا، عرض کی میں 5 راتیں تو جاگ نہیں سکتا. میرے آقا کریم کا زمانہ جنہوں نے پایا ان کی کتنی موجیں لگی ہوئی تھی. بوڑھا شخص ہے میرے سامنے حدیث. عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ضعیف العمر ہوں، اب میں ساری راتیں تو جاگ نہیں سکتا. 5 راتیں بنتی ہیں طاق راتیں، 21 23 25 27 اور کوئی شفقت ہو سکتی ہے. چلو مجھے ویسے ہی بتا دیے. فرمایا چلو اس سال نہ تو 27 کو جاگ. اس سال فرمایا تو کس رات کو جاگنا. اسی طرح ایک اور آتا ہے تو آپ فرماتے چلو اس طرح کر تو 21 کی رات جاگ لینا. 21 کی رات کو تو یہ بدلتی رہتی ہے. لیکن یہ بات اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات آ سکتی ہے. کسی بھی رات. قربان جائے بندہ اعتکاف کرنے والے کی شان ہے. دن رات پورے 10 دن یہاں بیٹھا ہے، آخری عشرہ اللہ کے گھر میں ہی بیٹھا ہے، اور پھر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں، فلاں جو اللہ نے چاہا. تو آپ اندازہ لگائیں اعتکاف کی برکت سے وہ سمجھے میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا. تو اب طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، کسی ایک رات میں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہی رات تھی؟